بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز اللہ غوری. آج میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ یہ شخصیت ان کی پوری فیملی کسی تعارف کی محتاج نہیں. تھینک یو. میں جناب پروفیسر خالد ممتاز صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. آج کل یہ ڈی پی ایس کے مشرف پرنسپل ہیں، اور ان کے والد محترم ان کو میرے خیال میں پورے پاکستان میں ہر کوئی جانتا ہے. پروفیسر ممتاز صاحب مطلب ایک لیجنڈ پرسنالٹی جو ہے وہ پروفیسر ممتاز صاحب ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب خالد ممتاز صاحب کا کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا. تو آج ہم ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیسے اپنے کیریئر کا سر آغاز کیا اور اس لیول تک کیسے پہنچے، اور انہوں نے ہزاروں شاگرد جو ہیں وہ ماشاءاللہ انہوں نے وہ کیے. اس پورے پاکستان میں مختلف شعبوں میں ان کے شاگرد جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو سر کیسے آغاز کیا سر؟ جی بہت شکریہ پروفیسر عزیز اللہ غوری صاحب. تھینک یو سر. آپ نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا ٹائم کا موقع دیا. تو سر میں نے 90 میں زکریا یونیورسٹی سے ماسٹر کرنے کے بعد اس اسکول میں جوائننگ دی، اور یہ میری پہلی اور شاید آخری جاب ہوگی، کیونکہ مجھے یہاں جاب کرتے ہوئے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. اچھا جی. اور آج الحمدللہ ہم جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے، اس میں سب سے زیادہ جو میرا ہاتھ ہے وہ میرے والد محترم کی تربیت کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو 92 سے میں نے جب سٹارٹ لیا تو سر میں نے سب سے پہلے ایز اے ہیڈ آف بوائز ونگ وہاں کام کیا. 2002 میں یہاں پر او لیول کو سٹارٹ کرنے والا بنا، بلکہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر ڈی جی خان میں او لیول کا فاؤنڈر فادر ہوں. ماشاءاللہ. اس وقت تک دیگر سکولوں میں یہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، وہ ابھی اس کی تیاری کر رہے تھے. اور اسی دوران پھر میں نے مختلف پوسٹوں پر اسی اسکول میں جاب کرتے ہوئے 3 مرتبہ ایز اے انچارج پرنسپل کے طور پہ کام کیا. اور یہ سب اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میری اپنی کچھ کوششیں بھی ہیں جو میں نے یہاں ان مختلف پوسٹوں پر رہتے ہوئے ادارے کو فائدہ دینے کی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس ادارے میں ہم نے بچوں کو کیسے ٹرین کیا، تو ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے پڑھے ہوئے بچے نہ صرف ڈاکٹر انجینئر تو بنے، انہوں نے بینکنگ سیکٹر میں، ایجوکیشن کے سیکٹر میں اور دیگر ڈپارٹمنٹ میں نمایاں سر انجام دی ہیں سروسز. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا ایڈ اپ کر دوں کہ شعبہ سیاست یعنی پالیٹکس میں بھی ہمارے اسکول کے جو بچے ہیں، جو خاص طور پر ہمارے علاقے کے مشہور کاسٹ ہیں، لغاری ہیں، گرچانی ہیں، دریشک ہیں، وہ بچے بھی یہاں سے پڑھ کر فیلڈ میں گئے ہیں، اور وہ اس وقت ایسی انتظامی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس پر ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اسکول سے پڑھ لکھ کر گئے ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، سی ایس ایس اور پی سی ایس کا بھی امتحان ہمارے بچوں نے دیا ہے. اچھا. بہت سے بچے ہمارے انتظامی پوسٹوں پر اس وقت وہ اے سی کے طور پر، ڈی سی کے طور پر، یا کسی بھی ایسی پوسٹ پر، جیسے ایک بچہ ہمارے پاس تھا وہ کسٹم میں ایگزیکٹو پوسٹ پر چلا گیا، اور ایک بچہ ہمارے پاس جو ہے وہ اکاؤنٹس کا جو ہے سی او بنا ہوا ہے. اچھا. تو وہ ابھی ٹریننگ پر گیا ہوا ہے یو کے. ماشاءاللہ. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس اسکول سے، اس علاقے سے جو بچوں نے پڑھا ہے وہ تقریباً دنیا میں اکثر جگہوں پر اچھی سروسز دے رہے ہیں، اور ہمارے ادارے کا تعارف بھی ہیں. ماشاءاللہ. اور وہ اکثر جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنے ٹیچر سے سر ضرور ملنے کے لیے آتے ہیں، اور یہی سر ہمارا ایسٹ ہے. اور آپ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں مطلب ایسے سر؟ ایسے بھی دیکھیں نا، ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ جو ڈی جی خان میڈیکل کالج میں بطور اساتذہ بھی کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ. اچھا. اور بطور اسٹوڈنٹ بھی پڑھ رہے ہیں.
تو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ انہوں نے وزٹ بھی کیا کمیونٹی سینٹر، ان کا کمیونٹی کا سبجیکٹ تھا، تو بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے یہاں سے اپنی تعلیم حاصل کی تھی، وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں یہاں پر آ کر ہم اس سے ملے. اچھا. تو مطلب یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ ہمارا تعارف ہے، چلتا پھرتا ہمارا تعارف ہے. اور ہمارا ایک طرح سے ادارے کا نام بھی ہے سر اس کے، اور الومنائی جو ہیں ہمارے وہ بھی ہر سال 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد وہ یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اس میں پوری دنیا سے بھی آتے ہیں، خاص طور پر UK سے بھی آتے ہیں اسٹوڈنٹ، اچھا دبئی سے بھی آتے ہیں کہ بھی ہمیں یہاں پر اکٹھے ہونے کا موقع ملے گا. تو یہ تقریباً میں 2 سے 3 ہم نے الومنائی جو ہے وہ ہم نے کروا لی ہیں. اچھا. تو انشاءاللہ ہم اس ٹریڈیشن کو جو ہے جاری بھی رکھیں گے اس کو. سر یہ ایک اور کویسچن میں نے پوچھنا تھا کہ اسٹرینتھ سر آپ کی جو ہے اسٹوڈنٹس کی، نمبر آف اسٹوڈنٹس جی جی تو ود دی پیسج آف ٹائم بڑھ رہے ہیں یا ڈکلائن ہو رہا ہے باقی اداروں کے آنے سے؟ دیکھیں جہاں تک تعداد کا تعلق ہے، آفٹر کووڈ یہ ڈکلائن ہر جگہ آیا. اچھا اچھا. کیونکہ ایجوکیشن رک گئی تھی اور کچھ لوگوں کی مالی حالات بھی اچھے نہیں تھے، اور مالی حالات اب بھی اچھے نہیں ہیں لوگوں کے. صحیح. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم کمپرومائز کر کے ان کو گورنمنٹ کے کالج میں یا کسی ایسے ادارے میں جہاں پر اتنی کیپیسٹی نہ ہو پیسوں کی تو ہم اپنا کام چلائیں. لیکن جو ہمارا ادارہ ہے سراؤنڈنگ کے جتنے بھی انگلش میڈیم اسکول ہیں جی جی سب سے کم سر ہماری فیس ہے اس میں. صحیح. ہمارا ان سے مقابلہ یوں نہیں ہے، وی آر میچ لیس. بگیسٹ گراؤنڈ ہمارے پاس ہیں، بگیسٹ لیب سر ہمارے پاس ہیں، انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے. ہم اپنی لیب میں 50 سے 100 اسٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے پاس ابھی امریکہ کے تعاون سے US کونسلیٹ کے تھرو کھیلوں کا سامان بھی ہمیں موصول ہے، وہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو استعمال کرا رہے ہیں اس کے اندر. اور اہم بات یہ ہے کہ ہماری جو فیکلٹی ہے سب سے اولڈسٹ اور ایکسپیرینس ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے. دیگر اسکولوں میں ان تمام چیزوں کا جو ہے اتنا کوئی میچ نہیں ہے. ہمارے ٹیچر کی لائف ہے، یعنی 84-85 والا ٹیچر بھی ہمارے پاس پڑھا رہا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. جبکہ جو بزنس کرتے ہیں آرگنائزیشن وہ 30-40 ہزار روپے کے بعد اس سٹاف کو فارغ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو جو ہے نا اس کے رائز ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو ہم الحمدللہ سر ہمارے پاس اولڈسٹ فیکلٹی اور ایکسپیرینس فیکلٹی موجود ہے. ماشاء اللہ. صحیح. تو اس طرح انسان کا جو اساس ہے ان کے بچے ہوتے ہیں. سر آپ کے بچے ماشاء اللہ؟ جی سر میرے 2 جڑواں بیٹے اور 2 جڑواں بیٹیاں ہیں، وہ بھی اسی سکول سے پڑھے ہیں. تو اس وقت جو میرا جو پہلا بیٹا ہے مطلب جڑوے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ الیکٹریکل انجینئر ہے، وہ ایک امریکن بیسڈ کمپنی میں ایز اے جو ہے الیکٹرانک انجینئر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ لاہور بیسڈ کمپنی ہے. اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ اس نے اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹر کیا ہے اور وہ مقامی کالج میں جو ہے وہ ایز اے لیکچرر کام کر رہے ہیں، ایز اے اسپیشل ایجوکیشن انسٹرکٹر. اچھا. باقی جو میری بیٹیاں ہیں وہ ماشاءاللہ 3rd ایئر میں ہیں میڈیکل کالج میں، وہ اپنا ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں. یہ ہمارا جرنی ہے، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں اس سکول کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ ان کو ہم نے یہاں لکھایا، پڑھایا، ٹریننگ کرائی، اور وہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ پروفیشنل لائف میں چلے گئے اس میں. اچھا ماشاءاللہ. اور میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گا معذرت کے ساتھ، ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی ہمارے پاس پڑھتے رہے ہیں. جی سر. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے اور بہت اچھے ڈیبیٹر ہوا کرتے تھے، احتشام عزیز وغیرہ. تو وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی یہاں سے ماشاءاللہ کر گئے ہیں، اور وہ بھی اپنی پروفیشنل لائف میں فٹ ہو گئے. 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں. جی سر. تو سارے یہاں سے پڑھے ہیں سر. جی سر. بیٹے جو ہے ماشاءاللہ فورسز میں آفیسر ہیں ماشاءاللہ سر، اور بیٹیاں دونوں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو میرے لیے بڑی پراؤڈ کی بات ہے کہ میں ایسے ادارے میں آیا ہوں جہاں سے میرے بچوں نے تعلیم حاصل کی. جی بالکل سر. اور یہ ساری سر آپ لوگوں کی گائیڈ لائن تھی جو ماشاءاللہ اس لیول تک پہنچے ہیں. سر میں الحمدللہ اس بات پر فخر سے کہتا ہوں ہماری فیکلٹی ہائیلی میچورڈ، ہائیلی ایکسپیرینس اور کیئر ٹیکنگ ہے. ہمارے ونگس ہمارے اسکول سے جب لوگ سرٹیفکیٹ لے کے چلے جاتے ہیں، بہت سے کیسز میں نے یہ بات دیکھی ہے، وہ بچہ جو ہے اس کالج میں سیٹ نہیں ہوا، وہ کہتے سر ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا.
اچھا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے, روکنے والا نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں. تو 2 دن تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے. اس کے بعد پھر ان کو اسکول یاد آتا ہے. ان موسٹ آف دا کیسز ہم نے ان کے ری ایڈمیشن بھی کیے. اچھا اچھا صحیح. تو یہ مطلب ہماری بہت بڑی کوالٹی بھی ہے, صحیح. ہمارے اسٹاف کی محنت بھی ہے کہ جو جاتا ہے تو پھر جلدی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے. صحیح. ایسا نیو جنریشن کے لیے کوئی میسیج سر؟ سر نیو جنریشن کے لیے تو میرا بڑا اسٹرانگ میسیج ہے. جی سر. اگر آپ کہیں تو میں کیمرے کی آنکھ سے آنکھ ڈال کر بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے سر. دیکھیں نیو جنریشن کو میرا پیغام سر یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں جو کہ بیسک نیڈ ہے. اور ایجوکیشن جو ہے انسان کا اندر باہر لے کر آتی ہے اور آپ کو ریفائن کرتی ہے. آپ کا اصل مقصد یہ ہے ایجوکیشن کا, نہ کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے ایجوکیشن کے بعد کسی جاب میں جانا ہے. جاب اگر کریں گے آپ کی قسمت ہے, گڈ لک ہے, آپ کریں, ضرور کریں. لیکن دس از اے اولڈ کنسیپٹ آف ایجوکیشن اور اولڈ کنسیپٹ آف جاب کہ ہم نے پڑھ لکھنے کے بعد, ڈگری کے بعد میز کرسی پر بیٹھنا ہے. نیا دور ہے اور خاص طور پر کووڈ کے بعد جو ہے یہ جاب کرنے کے ٹرینڈ بالکل چینج ہو گئے ہیں. اب آپ تھرو کمپیوٹر, تھرو آئی ٹی اسکل, تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس گھر بیٹھ کر سر آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کو سر فری لانسنگ کے ذریعے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے بہت اچھی بات ہے, ادروائز آپ بے روزگار نہیں ہیں. آپ آنریبلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے کسی کی ماتحتی میں آئے بغیر جاب کر سکتے ہیں. ورک فرام ہوم. تو ورک فرام ہوم تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, ایک بھیڑ چال کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جی فلاں ملک سے باہر جا رہا ہے میں بھی باہر جاؤں گا. باہر جانا سر اتنا آسان نہیں ہے, اور ہر ایک کے لیے جانا آسان نہیں ہے. اور اگر آپ پہنچ بھی جائیں تو وہاں پر پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے. تو وہی محنت جو آپ وہاں باہر جا کر کریں گے آپ اپنے پاکستان میں رہتے کریں. تو یقیناً پاکستان نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. جی جی. تو اب اس کو جب دینے کا وقت آ رہا ہے پھر آپ اگر یہ کہیں جی میں نے باہر جانا ہے تو باہر نہیں جانا چاہیے. باوجود اس کے کہ ہمارے یہاں سوشل انجسٹس ہے, بیلنس نہیں ہے, جاب اپرچونیٹیز کم ہیں, لیکن سر اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں ان چیزوں کے تھرو. تو باہر نہیں جانا چاہیے سر. سر نے بہت اچھا میسیج دیا کہ ملک چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ملک میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, آج کل آئی ٹی کا دور ہے. اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے آپ ارننگ ڈالر باہر سے کما سکتے ہیں. جی سر. اچھا ایک اور بات میں سر کے بتا دوں کہ سر کے مسز ماشاءاللہ وہ بھی یہاں پر ٹیچر ہیں الحمدللہ, اور بہت اچھی ٹیچر ہیں, اور وہ بھی میرے بچوں کی ٹیچر ہیں ماشاءاللہ. جی جی. تو سر یہ اتفاق تھا یہاں پہ؟ جی جی. اچھا یہ اتفاق ایسے تھا کہ جب میری یہاں جاب ہو رہی تھی, یہ آلریڈی ایک خواتین کا اسکول تھا. ٹھیک ہے. تو جب میں یہاں آیا تو ہماری جو تھے وہ ایک انگیجمنٹ کا سلسلہ ہو چکا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو اتفاق ہوا کہ ہم واحد کپل ٹیچر ہیں جو اسکول میں جاب کر رہے ہیں. اچھا. فار دا لاسٹ 30+ ایئر. ماشاءاللہ. اور پھر گریجولی چونکہ ہم نے او لیول میں تھوڑا سا ایکسپرٹیز حاصل کر لی تھی تو ہم ایک ہی کیمپس میں پڑھا رہے ہیں. وہ MSc فزکس ہیں اور او لیول کی ٹیچر ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا بھی مطلب بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے بے شمار ٹریننگ حاصل کی ہیں. اچھا. تو سینئر موسٹ فیکلٹی ممبر ہیں. اور میں اگر تھوڑا سا ایڈ کر دوں یہ کہ اس وقت ٹاپ موسٹ 1 اور 2 میں اور میری مسز ہیں DPS. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ سب سر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, والدین کی دعائیں ہیں, لوگوں کی محبت بھی ہے. وی آر سرونگ سر یہاں پر. ہاں سر آپ نے ٹائم دیا, بلکہ بار بار میں نے آپ کو تنگ کیا. نہیں سر, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. سر یو آر آلویز ویلکم. تو انشاءاللہ اب گپ شپ ہوتی رہے گی آپ سے انشاءاللہ. تھینک یو سر. سر تھینک یو. پلیز سبسکرائب مائی YouTube چینل. تھینکس اے لاٹ.